نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فخر و تکبر کی چال، متکبرین کی سی بیٹھک، ان تمام چیزوں سے بتایا گیا کہ یہ ممنوع ہے، اور ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، گفتگو نرم ہو، چلنا آہستگی اور وقار کے ساتھ ہو، متکبرانہ اوباشوں اور لفنگوں والی چال یاد رکھیے گا کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام ہمیں صرف عقائد اور عبادات ہی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی ہمیں بتاتا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی پہلو کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں پیغام دے رہی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں اب جو ایک کلچر بنتا چلا جا رہا ہے، وہ کفار کے طریقوں پر عمل کرنے میں تو فخر محسوس ہوتا ہے، اور اسلامی طریقے اپنانے میں آج ہمارے معاشرے میں کبھی خواتین کو تو کبھی مردوں کو ان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اسلامی طریقے کو اپنائیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل۔ کیوں؟ یہ متکبرانہ چال ہے، تیرا اس طرح چلنا، قرآن کہتا ہے نہ تو زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو تکبر والی چال ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ اس سے کئی صورتوں میں گناہ لازم آ سکتا ہے، لہٰذا قرآن کہتا ہے اترانا چھوڑ دو اور عاجزی اور انکساری کو قبول کرو۔ یہاں پر علماء نے چلنے کی چند سنتیں اور آداب لکھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر ہم اس میں اپنے آپ کو بھی غور کر لیں اور ہم بھی ان آداب کو اپنا لیں تو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ ایک اس کی 7 برکت سنتیں اور آداب لکھی۔ نمبر 1 فرمایا کہ اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے کنارے چلنا چاہیے۔ نمبر 2 نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں، اور نہ اتنا آہستہ کہ ایسا لگے کہ کوئی مریض جا رہا ہے، بلکہ فرمایا درمیانی چال میں چلو۔ نمبر 3 لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اور اکڑتے ہوئے اور اس طرح نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ یہ شرفاء کی چال نہیں بلکہ یہ احمقوں، بے وقوفوں اور مغروروں کی چال ہے۔ اسی طرح چلنے میں احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ اسی طرح 5ویں بات لکھی کہ راہ چلنے میں ایسی پریشان نظری سے نہ چلے کہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور پتہ نہیں ہر وقت ادھر جھانک رہا ہے، کبھی ادھر جھانک رہا ہے۔ جہاں اپنی منزل کی طرف جانا ہے سیدھا چلتا رہے۔ نمبر 6 اسی طرح راستے میں چلتے ہوئے عورتوں کے بیچ میں سے نہ نکلے۔ عورتیں کہیں کھڑی ہوں تو ان کے بیچ میں سے ہرگز کبھی بھی نہیں گزرنا چاہیے۔ اور 7واں ادب یہ لکھا کہ پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلے، بلکہ کوشش کرے کہ نگاہوں کو نیچے رکھے اور پروقار طریقے سے چلے۔ یہی آداب لکھے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ یہ وحی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، اور اے سننے والے تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو ملامت زدہ اور مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس رکوع میں، پورا رکوع جو ہم نے سنا، فرمایا کہ جو تمہیں احکام دیے گئے وہ حکمت والے احکام ہیں، اور حکمت کا کام فرمایا وہ ہے کہ جس کی صحت پر عقل بھی گواہی دے اور اس سے نفس کی اصلاح ہو۔ اس آیت میں جو احکام دیے گئے وہ سارے کے سارے پر از حکمت ہیں، اور اس آیت میں 10 باتوں کا حکم دیا گیا تھا جو میں تفصیل سے بیان کر چکا۔ نمبر 1 صرف نام گنوا دیتا ہوں، اس پورے رکوع میں ہم نے سنا تھا کہ اولاد کا قتل ناجائز اور حرام۔ نمبر 2 زنا کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 3 کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 4 یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ نمبر 5 وعدہ پورا کرو، اور نمبر 6 ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو۔ نمبر 7 بغیر تحقیق کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 8 آنکھ کان دل کی حفاظت کرو، ان کے متعلق سوال ہوگا۔ اور نمبر 9 جو آج ہم نے سنا کہ زمین میں اطراء کرنا چلو، تکبر اور خود نمائی اللہ کو ناپسند ہے، اور عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے۔ اور نمبر 10 شرک سے بچو۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کا حاصل جو ہے وہ توحید اور نیکیوں اور اطاعت کا حکم دینا اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت دلانا ہے۔ یہ 10 باتوں کا حکم ان ایک رکوع میں اللہ رب العالمین نے دیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دی گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، یہ 18 آیتیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر سے لے کے مدحورہ تک فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے توریت دی تھی، جو تختیاں دی تھی، فرمایا کہ یہ باتیں اس میں بھی لکھی ہوئی تھی، اور اس کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اور اس کی انتہا شرک سے ہوئی۔ تو یہاں سے پتہ چلا ہر حکمت کی اصل جو ہے وہ توحید اور ایمان ہے، اور کوئی قول اور عمل یہ توحید یعنی ایمان کے بغیر قبول نہیں۔ یہی باتوں کا اللہ رب العالمین نے ان آیات میں حکم دیا۔ آگے ارشاد فرمایا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس کی ترتیب میں اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا اے بد نصیبوں، اپنے لیے تو تم لڑکیاں پسند نہیں کرتے، اور لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو اس کی پیدائش پر تم ناراض ہو جاتے ہو اور برا مناتے ہو، اور فرمایا بلکہ یہاں تک کہ تم اپنی بیٹیاں اگر تمہیں میں دے دوں تو تم اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہو، اور تم اللہ کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو۔ خدا نے تمہارے خیال کے مطابق، یعنی کہ فرمایا کہ کیا خدا نے تمہارے لیے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہیں دے دیے اور بری چیز اپنے لیے رکھ لی؟ یقیناً تم یہ جو بات کہہ رہے ہو، فرمایا کہ یہ سخت بری بات ہے، اور اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو کہ جو اولاد جو ہے وہ جسم کے خواص سے ہے، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ پھر اس میں بھی اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ تمہاری اللہ کی بارگاہ میں کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے لیے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے اب جو یہاں سے رکوع شروع ہوا، فرمایا کہ عقائد اسلامیہ میں سے چاروں اہم ترین بنیادی عقائد کو بیان کیا، اور سب سے پہلے قرآن کے بارے میں، اور اس کے بعد توحید باری تعالیٰ کے بارے میں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس کے بعد قیامت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائی اور کئی طرح سے بیان فرمائی، کہیں دلائل سے تو کہیں مثالوں سے، کہیں حکمتوں سے تو کہیں عبرتوں سے، اور فرمایا کہ یہ چاروں انداز تمہیں قرآن میں ملیں گے، اور فرمایا یہ مختلف انداز بیان کرنے کا مقصد، اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ
کسی طرح نصیحت اور ہدایت کی طرف آئیں اور قرآن کو سمجھیں۔ یہاں قرآن پاک نے علم نفسیات کے ایک اصول کو بیان فرما دیا کہ لوگوں سے ان کی ذہنوں کی صلاحیتوں کے مطابق کلام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں بعض دلائل سے مانتے ہیں اور بعض ڈر سے مانتے ہیں، بعض کچھ مثالوں سے سمجھ جاتے ہیں، اور یوں ہی بعض اوقات ایک آدمی کی مختلف سی حالت ہوتی ہے، کسی وقت اسے ڈرا کر سمجھانا مفید ہوتا ہے اور کسی وقت نرمی سے۔ تو قرآن پاک میں ان تمام لوگوں کے احوال کی رعایت کرتے ہوئے یہ قرآن کتنا اللہ کا پیارا کلام ہے کہ وہ جو جس انداز سے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن اس کے لیے خود کھلی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن قرآن نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس اصلاح اور تفہیم نے کافروں کے حق سے نفرت میں اضافہ ہی کیا، کیونکہ بارش اگرچہ بابرکت ہوتی ہے، لیکن جہاں بارش اگر گندگی کے ڈھیر پر پڑ جائے تو فرمایا کہ وہاں سے اور مزید بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کافر جو ہیں ایسے ہی بدبو کے ڈھیر ہیں کہ انہیں قرآن سے خوشبو نہیں ملتی، بلکہ ان کے اندر مزید بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مومن جب قرآن سنتا ہے، مومن قرآن کو سمجھتا ہے، تو فرمایا مومن کے اندر اور مزید نکھار آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن حکیم میں ہمیشہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مزید غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی صلاحیت اور قابلیت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا میرے مولا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، مرتے دم تک ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔